lain cara ko may basa. उनका मंगता मुझो मंगता नहीं होने देते हाथ बात के सुहाने उनका मंगता मुझो मंगता
सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हस्बे मामूल जो स्टेज का उसूल है, स्टेज पर सिर्फ उलमा इकराम के अलावा कोई नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेंगे। बराए करम मेहरबानी फरमाकर सब हम आवाम के साथ बैठेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वॉलंटियर हो, कोई भी हो, सब नीचे बैठेंगे। स्टेज सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम के लिए है। मैं आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि बराए करम मेहरबानी फरमाकर जो लोग इस कतार में खड़े थे तो मेहरबानी फरमाकर जलसा के अंदर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह दोनों शहजादों का रौनक स्टेज हो चुके हैं। मैं अतमन गुजारिश करूंगा आपसे कि बराए करम मेहरबानी फरमाकर सुकून और इत्मीनान के साथ आज की ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरोज मतलब 10 दिसंबर 2024 ताफूज़ ईमान कॉन्फ्रेंस मकाम जदीद ईदगाह मैसूर रोड बेंगलुरु इजाज़त मजलिस मुंतज़िमा सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका हम ताफूज़ ईमान कमेटी के ऑर्गेनाइजर की जानिब से हम सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के तमाम एक एक फर्द का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये पुरबहार मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इजलास की सरपरस्ती इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस की क़यादत तमाम जिम्मेदारान अदारा जात और जुमला इमामीदीन मिल्लत उलमा अहले सुन्नत तंजीमान अहले सुन्नत की क़यादत में होने जा रहा है। बिलखुसूस एसएम सरवर बेग साहब, मोहम्मद अयूब पाशा अशरफी, सैयद मसूद अशरफी, हाफिज अब्दुल अशरफी साहब इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हस्बे मामूल बाद नमाज असर से जलसा नमाज असर इसी पंडाल में पढ़ी गई। उसके बाद जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक मौलाना खानी अब्दुल हारून अशरफी साहब ने तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज फरमाया। उसके बाद तीनों नाथा अजीज़म मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद मोइन खादरी, सैयद इब्राहिम मुस्तफ़ा हैदराबाद ने ना तो मनखबत पेश किए। बाद नमाज मगरिब जलसे का मौलाना नईमुद्दीन अशरफी साहब ने पढ़ाई। उसके बाद मैं जनाब बीके अब्दुल खान साहब चेयरमैन KMDCC से गुजारिश करूंगा कि वो अगर आ चुके हैं तो पहली रस्म आप ही के हाथों उनके गुलपोशी होगी। अगर बराए करम मेहरबानी फरमाकर आए हैं तो जल्द से जल्द आ जाए, गुलपोशी फरमा दें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आज के नाज़िम इजलास मौलाना नईमुद्दीन अशरफी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि हजरत आप माइक संभालें। मैं तमाम अहवाल नीचे चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ उलमा का स्टेज है ताकि लोगों का अफरा तफरी का माहौल ना बने। मोहतरम जनाब
الطاف خان صاحب چیئرمین KMDC ریاست کرناٹک ان سے گزارش ہو تشریف لائیں اور حضور غازی ملت اور حضور تاج العلماء کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کریں. جی آپ سرورا شاہ کریمہ چھوٹی نگری سبحان اللہ. تیرا کہتے ہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیجیے سبحان اللہ. یا خواجہ معینُ الدین حسن چھوٹی نگری تیرا یا خواجہ معینُ الدین حسن ہے تم پتا سب یا خواجہ معینُ الدین حسن چھوٹی نگری تیرا یا خواجہ معینُ الدین حسن ہے تم پتا سب یا خواجہ معینُ الدین حسن اجمیر مجھے پہنچا دے خدا. کہتے ہیں سبحان اللہ. کعبہ مدینہ ہو یا مدینہ ہر سمت پہ تم آتے ہو. کعبہ مدینہ ہو یا مدینہ ہر سمت پہ تم آتے ہو. ہر سمت پہ تم آتے ہو. کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی تم ایسے لگتے کچھ ایسی لگی دل ایسے لگتے کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی تم ایسے لگتے یا خواجہ معینُ الدین حسن. کچھ ایسی لگی تم ایسے لگتے یا خواجہ معینُ الدین حسن. یا رب رچ رہی مدینہ جو پھول سے بھری مدینہ ہے. یا رب رچ رہی
کروں اور بات کروں میرے من ہی بن گیا آدھا کوئی تو پھر حسن اور بات کروں میرے من ہی بن گیا آدھا کوئی تو پھر حسن اور بات کروں حاصل کام سے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہو سبحان اللہ سارا کا سارا بتو یہاں سے آخری تک کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں دور ہوں پر مایوس نہیں مرشد میں ملا مرشد میں ملا مرشد میں ملا تیرا شکریہ راجا ہوئی تو مرشد میں ملا تیرا شکریہ راجا ہوئی تو مرشد میں ملا تیرا شکریہ راجا ہوئی تو حسن مرشد میں ملا تیرا شکریہ راجا ہوئی تو حسن مرشد میں ملا تیرا شکریہ راجا ہوئی تو حسن اجمیر کی دھرتی پر آسان نہیں بول اٹھی اے نور میرے اے نور اے نور تیرے اے نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو حسن اے نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو حسن اجمیر کی دھرتی پر چلن آسان نہیں بول اٹھی اے نور تیرے اے نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو حسن اجمیر کی دھرتی پر چلن یوں بول اٹھی اجمیر کی دھرتی پر چلنا آسان نہیں یوں بول اٹھی آسان نہیں یوں بول اٹھی اے نور تیرے اے نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو حسن ہے نور تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ کوئی تو حسن دین کبھی تیرا خواجہ کوئی تو دین حسن سبحان اللہ ماشاءاللہ ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی
حضور حاجی ملت اور حضور تاج العلماء کے چہرے مبارک کی دیدار کرتے ہوئے آئیے میں گزارش کروں گا محترم معین قادری صاحب سے شاعر ہندوستان شکیل عارفی صاحب کو سننا ہوگا انشاءاللہ آپ کو. ان کے بعد شکیل عارفی سرکار کے سامنے پیش کیا تھا. آج پھر سے وہ دوبارہ موقع ملا ہے. انشاءاللہ میں سرکار کے سامنے پیش کروں. تجھے رب نے کیا بنایا مدینے والے کوئی سمجھ نہ پایا مدینے والے مدینے سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات اسلام مداح اہل بیت جو ہندوستانی ادب و تہذیب کے ترجمان ہیں میں انہیں مائک میں مدعو کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد شاعر اسلام مداح اہل بیت جناب محترم شکیل عارفی صاحب ہے. یہ اگر نغمہ سرا ہو جائے تو حوالہ ہو جائے, یہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے, جیسے چاند طلوع ہو اور اجالا ہو جائے. تشریف لائے جناب محترم شکیل عارفی صاحب.
आप अपने हिंदुस्तान वाले पंजाब में उसकी जमीन में बख्शिश का हिजरे मदीना में जो रोया कम है, उसकी जमीन में बख्शिश का असासा कम है। आज ये उनसे मदद आज कहा मांग उनका गिरना कहना के मेरी कद्र कुशादा कम है। आज ये उनसे मदद आज कहा मांग उनका गिरना कहना के मेरी कद्र कुशादा कम है। मेरी कद्र कुशादा कम है। दिल में काबा हो अगर गुंबते सदरा के बगैर, शेर राजा करे दिल में काबा हो अगर गुंबते सदरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तलाशा कम है। दिल में काबा हो अगर गुंबते सदरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तलाशा कम है। ऐसा लगता है कि हीरे को तलाशा कम है। ऐसा लगता है कि हीरे को तलाशा कम है। राजी नगर कशी करना है, ताजुल उलमा भी है और मुझे ये शरफ हासिल हुआ है। मैं जब आपके सामने ये माइक यहाँ आवाज़ भैया अच्छी थोड़ा सा इनको बजा दूँ, यहाँ आवाज़ ठीक ठाक आ जाए। बाकी मैं इन लोगों को देखता रहूँगा दुनिया में अगर हजरा नहीं होगा, दुनिया में अगर दुनिया उजाला नहीं होगा, दुनिया में अगर तुम जैसे है जलता, तुम जैसे है जलता तुम्हारा
سبحان اللہ ارشاد سبحان اللہ دوبارہ ارشاد دوبارہ ارشاد 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 اللہ کی شان دل سے اگر علی کی سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے اگر علی کی محبت نکل گئی دل سے اگر علی کی محبت نکل گئی دل سے اگر محبت نکل گئی سمجھو اور جس کو علی کے نام کا صدقہ نہیں ملا جس کو علی کے نام کا صدقہ نہیں ملا برکت نکل گئی اور جس کو علی سے علم کی خیرات جس کو علی سے علم کی خیرات مل گئی جس کو علی سے علم کی خیرات مل گئی نکل گئی نسلوں سے گھر کی جہالت ان کے گھر کی جہالت نکل گئی گھر کی جہالت نکل گئی جب اسے خیال دشمن حیدر دشمن حیدر نکل گیا جل گیا جب خیال دشمن حیدر نکل گیا لگتا ہے زندگی سے نجات نکل گئی لگتا ہے زندگی سے محبت نکل گئی دل سے علی کی محبت نکل گئی سمجھو تمہارے ہاتھ سے جنت نکل گئی سمجھو تمہارے ہاتھ سے جنت نکل گئی سبحان اللہ کل تک جو رہے تھے مخالف ہواؤں میں کل تک جو رہے تھے مخالف ہواؤں میں کل تک جو رہے تھے مخالف ہواؤں میں بیساکھیوں پہ آ گئے نسبت نکل گئی بیساکھیوں پہ آ گئے نسبت نکل گئی سمجھو تمہارے ہاتھ سے جنت نکل گئی ارشاد اللہم صلی علی سیدنا آئیے ایک
کہہ رہا چھے گلے میں دم لے کے حضرت عمر پکڑ کنا نہیں ہاں لگے نا قصہ معلوم نہ تم نہ تو ہاں قصہ لگے نا مان سے کون جڑ کر نکالنے کے سبحان اللہ ہو سر بس پہلے حسین نماز پہلے سرکار رسول اللہ بولا پہلے آپ بیٹھ گئے حضرت ماتا چلے کو آگے روز میں بات سوائے ان کے کوئی حضرت کا بھی بیان نہیں پڑا ان کا کھڑنا بھی نہیں پڑا ماشاء اللہ اللہ کا خیر نکلو جلدی آ جاؤ سیدھا اکثر بھیا فون کر لو اکثر بھیا پورا انچارج اچھا ادھر آؤ پیچھے ہو گیا نا امام حسین کو سب قربان اب اذان ہو جائے تو بولے سب دیکھیں کہتے وقت نماز ہو جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ عبدالرب کو بلا رکھتے ہیں ان کو عبدالرب بھاگ بلا رکھتے ہیں ان کو حافظ عبدالرب سبھی بیک کال کرے تھے سفید بھیا کو فون دے ایک لاسا
शराब इश्क़ नबी पिएंगे शराब इश्क़ नबी पिएंगे वहाँ के साथी हैं चाहे चूना वहाँ के साथी हैं चाहे चूना शराब खाना हुसैन का है शराब खाना हुसैन का है शराब खाना हुसैन का है वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है मगर से मुझे पता है मगर से मुझे पता है जो दिल से कहता हुसैन का है पता है जो दिल से कहता हुसैन का है पता गेट के बाद जो एंट्री हाँ होगा ना और एक मुतबर भैया हमें एक तमीज का खड़े थे मालूम में वहाँ होगा बहुत खूबसूरत तरह से साथ आप गुजरात तक पहुँचा दूँ समझते हैं हाँ अभी साहब वो भी रात गए शहर मदीना किया वो भी रात गए शहर मदीना किया वो भी रात गए शहर मदीना किया वो भी दिल में लाई वो भी इतनी रात कहाँ ही बोलो तुम्हें क्लास है इनको फोन भाई हाथ उठा रहा दिख रहे हो नींद से उठ के जुल्फ़े नबी को कहाँ ही तुम्हें बोला याद किया तो ऐसा लगा नींद से उठ के जुल्फ़े नबी को याद किया तो ऐसा लगा जैसे घटा खुशबू में नहाई वो भी इतनी रात गए इश्क़ ने दिल में नियत आई वो भी इतनी रात इधर आओ भैया वो सामने इस करने वो अमामा बनने के जगह ठंडा पकड़ खड़ी है वाओ वहाँ से ये गुलशन 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 महक रहे हैं जहरा के गुलजार के फूल जहरा के गुलजार के फूल गुलशन गुलशन महक रहे हैं जहरा के गुलजार के फूल गुलशन गुलशन महक रहे हैं गुलशन गुलशन महक रहे हैं जहरा के गुलजार के फूल इन फूलों की
लाल को ब्लॉक करी ना वांचू में ये है मेरे सरकार के फूल, इन फूलों की शान न पूछो, ये है मेरे सरकार के फूल, ये है मेरे सरकार के फूल। बेदीनों की बात न मानी, ये है अली ज़ातों की शान, ये है अली ज़ातों की शान। मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश की। बेदीनों की बात न मानी, ये है अली ज़ातों की शान। बेदीनों की बात न मानी, बेदीनों की बात न मानी, ये है अली ज़ातों की शान। मेरे तक सर आ गया लेकिन, मेरे तक सर आ गया लेकिन, लब पे रहे इनकार के फूल, लब पे रहे इनकार के फूल। मेरे सर आ गया लेकिन, लब पे रहे इनकार के फूल। चांदनी शब में चांद सितारे देख के ऐसा लगता है, देख के ऐसा लगता है। चांदनी शब में चांद सितारे, चांदनी शब में चांद सितारे देख के ऐसा लगता है। जैसे शबे असरा पर से हो, जैसे शबे असरा पर से हो, आका की पैदार के फूल, आका की पैदार के फूल। गुलशन 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 महक रहे हैं। हाफिज अब्दुल रब को बुला रहे थे। किस्मत से औलाद नबी की निस्बत हमको हासिल है, हमको हासिल है। किस्मत से औलाद नबी की, किस्मत से औलाद नबी की निस्बत हमको हासिल है। हश्र तलक हम खिलने न देंगे मौला के गद्दार के फूल, खिलने न देंगे मौला के गद्दार के फूल। हश्र तलक हम खिलने न देंगे मौला के गद्दार के फूल। अब के बरस भी शहर मदीना, किस्मत से मैं जा न सका, किस्मत से मैं जा न सका। अब के बरस भी शहर मदीना, अब के बरस भी शहर मदीना, किस्मत से मैं जा न सका। खिलते 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 रह गए मेरी आँखों में दीदार के फूल, आँखों में दीदार के फूल। पत्थर दिल पे उजड़ा गुलशन लेके उमर आए शकील। पत्थर दिल पे उजड़ा गुलशन, पत्थर दिल पे उजड़ा गुलशन लेके उमर आए शकील। जैसे नबी का चेहरा देखा, जैसे नबी का चेहरा देखा, खिलने लगे इकरार के फूल, खिलने लगे इकरार के फूल। गुलशन 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 महक रहे हैं जहरा के गुलजार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अब हेलो सब सिलसिला खत्म हो गया। मैं बोलो हमारे हल्के चामराज क्या बात कर रहे हैं? और KMDCC के चेयरमैन जनाब BK अल्ताफ खान साहब
سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم مہربانی فرما کر آپ تشریف لائیں. دونوں شہزادہ اشرفیہ کی خدمت میں شال پوشی اور گل پوشی پیش کریں. بی کے الطاف خان صاحب کے ہاتھوں چیئرمین KMDCC کے ہاتھوں دونوں شہزادوں کی خدمت میں سب گل پوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء شہزادے حضور غازی ملت، تکبیر، نعرہ تحفظ ایمان کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ذرا تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. محترم جناب شکیل عارفی صاحب نے مخصوص لبوں لہجے میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر کلام پیش کیے. اللہ انہیں سلامت رکھے. محترم شاعر اسلام جناب شکیل عارفی صاحب مطالعے میں حضرات ہم اور آپ اپنی کو تیار ہو جائیں. جو حضرات اسٹیج کے جو کھڑے ہیں ان سے گزارش کریں وہ بھی بیٹھ جائیں، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم اور آپ کو حضور تاج العلماء فصل الخطبہ کو سننا ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کیونکہ اس تحفظ ایمان کانفرنس میں اب خطاب نایاب حضور تاج العلماء کا ہونے والا ہے. حضرات حضور تاج العلماء خاندان نبوت کا جناب ایوب پاشا صاحب. آلے جلدی سارا گل پوشی کی لیے ہمارے درمیان ایک نوجوان لیڈر امجد خان پور کتوش کی جانب سے ان دونوں شہزادوں کی خدمت میں گلپوشی ہوگی. اس کے بعد حضرت ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم سب بیٹھ کے حضرت کو سنیں گے. میں جناب امجد خان کتوش یہ گلپوشی کی رسم ادا ہو گئی ہے. آپ پر میں گزارش کروں گا کہ آپ سب بالکل تیار ہو جائیں حضور تاج العلماء کے خطاب کو سننے کے لیے. الحمدللہ حضور غازی ملت کی سرپرستی اور موجودگی ہے. حضرات حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت جو پوری دنیا میں جنہوں نے اپنی خطابت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو منور فرمایا اور سب کے ایمان کا تحفظ کیا. الحمدللہ حضور غازی ملت کو اللہ سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے. حضور غازی ملت کے بعد غازی ملت جیسے انداز میں غازی ملت کے اس وراثت کو، خطابت کی وراثت کو کون سنبھالے؟ سب کے ذہنوں میں سوال تھا، سب کے ذہنوں میں سوال تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب
حضور تاج العلماء کی ذات میں مل چکا ہے، حضور تاج العلماء کی ذات میں مل چکا ہے۔ حضور قاضی ملت نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ قاضی ملت اللہ کے سلامت رکھے، قاضی ملت کا گلشن ہمیشہ سلامت رہے گا۔ حضور تاج العلماء کی شکل میں یہ گلشن ہمیشہ آباد رہے گا، اور قاضی ملت کی یاد تاج العلماء کی شکل میں ہمیں آتی رہے گی۔ حضرات محترم، میں گزارش کروں گا کہ آج دیکھیں حضور تاج العلماء کے نورانی چہرے کو آپ دیکھتے رہے۔ حضور تاج العلماء کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں، خاندان چہرے تاج العلماء کو دیکھیں اور آپ سنیں کہ کیا ہے یہ چہرے مبارک، خاندان نبوت کا چشم و چراغ، علی و فاطمہ، مولا علی و فاطمہ زہرا کا خون اور غوث اعظم کا فیضان اور خواجہ ہند کی حمایت اور محدث اعظم ہند کی کرامت اور محدث اعظم ہند کی علم و حکمت، حضور شیخ الاسلام مسلمین کی نظر عنایت اور قاضی ملت کی تربیت و شفقت جہاں ایک جگہ جمع ہو جائے اس ذات کو تاج العلماء کہتے ہیں، اس ذات کو تاج العلماء کہتے ہیں۔ میں چاہوں جسے حضور تاج العلماء کے تمام عقیدت مندوں کے نظر کرتا ہوں کہ شاہ بغداد کا فیضان ہے تاج العلماء۔ تاج العلماء کا خطاب سننا ہے، ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ حضور تاج العلماء کے چہرے کی زیارت کریں اور سماعت کریں کہ شاہ بغداد کا فیضان ہے تاج العلماء، وارث اشرف سمنان ہے تاج العلماء، وارث اشرف سمنان ہے تاج العلماء، اور رنگ سید کا جھلکتا بشکل نور، رنگ سید کا جھلکتا بشکل نور، فیض محدث کا دیوان ہے تاج العلماء، فیض محدث کا دیوان ہے تاج العلماء۔ آئیے محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء۔ ذرا ایک اور اعلان میں کر دوں حضرت تاج العلماء کے خطاب سے پہلے کہ یہ کانفرنس تحفظ ایمان کانفرنس یہ لائیو سلام ٹی وی چینل، جناب شاہد قاضی صاحب کا سلام ٹی وی چینل یوٹیوب چینل پر لائیو ہے، اسے آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں۔ الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين، خاصة وخصوصا على سيدي وسندي وشيخي
القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ بن محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جشن تحفظ ایمان میں شہ نشین پہ جلوہ فروز اس بزم کے دولہا بلکہ روح رواں میرے والد گرامی شہنشاہ خطابت شہ سوار سمندر فصاحت و بلاغت غازی ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی متعن اللہ تعالی سے اعظم ہند و دیگر علماء کرام مشائخ اعظام شورا اسلام حفاظ کرام شہر کے ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے میرے سامنے بیٹھی ہے سنی عوام اور دور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انتہائی دیرینہ خواہش تھی علی جناب ایوب اشرفی صاحب کی، اور جب سے انہوں نے اپنے گلے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پٹا ڈالا ہے تبھی سے ان کے ذہن میں یہ چل رہا تھا اور ان کی پوری ٹیم ہے کہ ایک ایسا تاریخ ساز منظر کھینچا جائے، ایسی تاریخی کانفرنس ہو جس میں حضور غازی ملت اس وقت کے دولہا ہو. خواہش بہت ہی نادر، بڑی پیاری، بڑی نایاب تھی، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال والد گرامی کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس تھا، لیکن آپ لوگوں کی بے شمار دعاؤں میں اور اللہ کے فضل نے انہیں پھر ہماری خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پھر اسی طرف توانا کر دیا. تو اسی توانائی سے کہہ دو نا سبحان اللہ. شہر بنگلور پچھلے 55 سال سے نہ جانے کتنی بار حضرت تشریف لائے. یہ 55 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریٹائرمنٹ بھی تھک چکا ہے کہ کب غازی ملت ریٹائر ہو. اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت ہو. اس آپریشن کے بعد یہ پہلی آمد ہے کرناٹکا میں. آپ حضرات بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز رکھے. خصوص ہماری تحفظ ایمان کی جو مجلس منتظمہ اس کے جتنے بھی کارکنان ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا. میں جانتا ہوں کہ نہ رات زیادہ ہوئی ہے نہ بات زیادہ ہوئی ہے، صرف ناک زیادہ ہوئی ہے. جب آپ مسکرائیں گے تبھی تو بولنے میں مزہ آئے گا. لیکن اب فرمائش بھی ہے مجھ سے، فرمائشی کلام اور فرمائش کی آزمائش پہ اترنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک کلام میں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ
ان کا ایک منقبتی کلام ہے جس کی میں نے تسلیم کی اور وہ بھی سفر کے دوران 1.5 سے 2 گھنٹے میں ہو بھی گیا. نعتیہ کلام کی تسلیم تو سب سنتے آئے ہیں، واہ کیا دودو کرم ہے شہ بتا تیرا، سب سنتے آئے ہیں. لیکن اسی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے جو منقبت کہی ہے غوث پاک کی شان، اس کی تسلیم میں نے نہیں سنی تھی اور ابھی تک بھی نہیں سنی ہے. اس پر اس کو مضمن کیا ہے، یعنی میں نے 3 مصرے اپنے کہے ہیں، 2 مصرے اعلیٰ حضرت کے ہیں. 3 اور 2 ملا لو تو کتنا ہو گیا؟ یعنی ہر بند جو ہے وہ پنجتنی سچ جاری ہے. میں نے اس میں کچھ کیا نہیں ہے، میں نے صرف رضوی گلشن میں اشرفی خوشبو ڈالنے کی کوشش. کلام اتنا تازہ ہے کہ ابھی میرے موبائل سے میری ڈائری تک یہ پہنچا نہیں. تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والی رسالت میں حدیث درود پیش کرنا. سیدنا مولانا محمد سب میں لہجہ جو ہے اس کلام کا بالکل پاکستانی ہے اور مائک خالی سے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. مطلب میں کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا، لیکن علماء کرام کی خاص چپے چڑھتے یہ ہے آفاق کے شہرا تیرا، چپے چڑھتے چہتے ہیں آفاق کے شہرا تیرا، چرخ افلاک ولایت میں اجالا تیرا، چپے چپے ہے آفاق کے شہرا تیرا، چرخ افلاک ولایت میں اجالا تیرا، رب نے کچھ رہے سب بنایا ہے سراپا تیرا، سارے اقدار معلوم یہ اخبار تیرا، عرش پہ ولایت کرے پایا تیرا، سر بھرا جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اردو زبان میں اسی کو خوددار کہتے ہیں.
حال بری خودداری سے پیچھے کیجیے تو پتہ آئے گا کہ کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا بنا پھرتا ہے منگتا بنا مل جاتا ہے صدقہ قادری رنگ تیرا کیا خبر جسے ہدایت یہ کلام ان کو میں نے پیلی گیت میں سنایا تھا. اس سے خاص توجہ چاہوں گا. دیکھیے زندگی کے ساتھ کسی کا مہمان جو قرآن سکھاتا ہے تجھے مہمان جو قرآن سکھاتا ہے تجھے وہ کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے میرے رب کو وہی بھاتا ہے جو بھاتا ہے تجھے بس میں دیکھے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے بس میں دیکھے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہے تیرا اچھا ہر میں بارا تیرا پیارا اللہ ہے تیرا اچھا ہر میں بارا تیرا. اس میں تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. کوئی عثمان سخا میں تو کوئی حاکم ہے کوئی مسلم ہے بخاری ہے کوئی حاکم ہے رب اللہ تجھے تو کمرے بنی ہاشم ہے کیوں نہ فاطم ہو کے غائب یہ ابھی فاطم ہے کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. دو شعر رہ گئے توجہ کے ساتھ اور یہ شعر اگر نہیں شعر کبھی رہ جائے گی جو کہ یہاں بات قادریوں کی ہے.
اور سے بات کی ہو رہی ہے اب ان کے غلاموں کی کون ہے غلام روز محشر جتنے قادری ہیں روز محشر وہ شفاعت کو پکارے جائے سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جائے اور سے یہ لگاتے ہوئے نعرے جاتے اتنی شادی کہ جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اتنی شادی کہ جو سگ ہے نہیں مارے جاتے پگ میں گلے میں رگ پڑتا نہیں مارے زندگی کے ساتھ اور یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے یہ کلام لکھنے کا بھاگ گئی ہے یاد ہے پورا مجمع کہتے یاد ہو بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی یاد نہیں سنا بھاگ گئی کہف کی کون سی عادت پیچھے 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 وہ چلا کے تو پائی جنت پیچھے وہ چلا سمجھ کرنا کون ہے اس پیغام کی شاید توجہ چاہوں گا ہم پہلے مصرے میں تعارف دوسرے مصرے میں ہم لوگوں کی عادت ہے دعا کرنے دعا کی ہے اپنے امام کے لیے اور تیسرے مصرے میں خود پہنچ گیا توجہ چاہوں گا دیکھیے زندگی کی کوئی کیا پوچھے کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا تو
दुआ सुन तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी कोई क्या पूछे भला कुछ रज़ा तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी करके तस्वीर ये लिखी दूर रहे ये नज़र में बसी दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना अलैहि सलातु व सलाम वो हजरतांको भी उठने दिया लोगों अब कोई डिस्टर्ब करने ना बहती गंगा में सबको हाथ धोने का शौक जैसे आज भी हो रहे हैं और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह सुन्नियत के परचम तले जलसे होते हैं। लेकिन ये जो जलसा हो रहा है इसका दो बहुत अहम मकसद है। ये जलसा बराए जलसा नहीं है जैसा आम रवायती जलसा होता है। पहला मकसद तो बिल्कुल आपके सामने जाहिर व बाहिर है और वो ये कि पूरा कर्नाटक पूरा दक्कन जो है वो हजरत की अदालत के बाद बेचैन था कि एक दीदार हो गया तो ये दीदारे हाशमी का जलसा आप लोग अपनी माथे की नजर से हुजूर साहब। और दूसरा मकसद ये कि लोग तहफ्फुज़ात के जलसे बहुत कर रहे होने नहीं चाहिए। हालात भी ऐसे कहीं तहफ्फुज़ औक़ाफ़ का जलसा कहीं तहफ्फुज़ शरीयत जलसा कुछ लोग हैं जो घबरा के तहफ्फुज़ तरीक़त का भी जलसा कर रहे हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जो सब पर बेस करता है तहफ्फुज़ ईमान का जलसा और मुसलमान है तभी औक़ाफ़ है तभी शरीयत सब। हाउ टू प्रोटेक्ट योर फेथ especially in these circumstances which we are facing right now. क्या होगा सवाल? कहीं हमारी दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं खानकाहों को, कहीं मसाजिद, कहीं मदारिस, और एक निशाना तो ऐसा है जो जमाने से लगातार वो घुन की तरह हमारे घरों में घुस घुस के हमारे अकीदे को बिगाड़ रहा है। चंद दिन पहले कुछ अनफॉर्चुनेट मौके भी शहर बंगलोर में देखे, मुनाजरे के और अल्लाह जाने कैसे कैसे मुबाहसे।
تو یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ کلیئر کیا جائے کہ آخر سنیت ہے کیا. کیا بات ہے. What does mean by Sunniyat? بہت لڑ چکے ہیں. We have to know the reality of Sunniism. انشاءاللہ تعالیٰ دامن وقت میں گنجائش بہت لمیٹڈ ہے، اس لیے میں وہ جو حصہ جو داخلی امور سے جڑا ہوا ہے وہ پورا حصہ میں حضور غازی ملت کے سر رکھ رہا ہوں. صحابہ کا کیا کردار ہے اور اہل بیت سے کتنا پیار ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ان سے بہتر بولنے والا اردو زبان میں تو میں نے اب تک نہیں دیکھا. ایک بیماری اور ہے اس سے پہلے والی، وہ بڑی بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے پہ ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کچھ لوگ کہہ کے بھی کہتے ہیں رسول تھے. اس ڈفرنس کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی تناظر میں میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت. یہ 8-10 منٹ میں آپ کروں گا. تھوڑا سا انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، بنگلور شہر کے بڑے بڑے عمائدین علماء دین سب بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں. یہ 8-10 منٹ ذرا توجہ سے سننا ہے. خاموشی سے بھی سنیں گے تب بھی چلے گا، لیکن توجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ گردن لٹکا کے بھی سنیں گے تو کوئی پرابلم نہیں. پھر گردن کھڑی کیسے کی جاتی ہو میں جانتا ہوں. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ. اے محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. حالانکہ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس سے بے خبر تھی. اگر آپ غور کریں شاید اس پرٹیکولر آیت میں تو اس میں 2 الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ فلیور ہے، الگ الگ بات ہے. یہ بیماری جنم کہاں سے لی ہے اہل سنت میں، کہ پھاٹ کیسے کیسے بنے، اس طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ پہلا حصہ دیکھیں، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تو اس میں مصطفیٰ کی فضیلت نظر آ رہی ہے. شان، ڈگنیٹی آف پروفٹ، سپیریٹی آف ہولی پروفٹ نظر آ رہا ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے، حالانکہ آپ اس میں مثلیت نظر آ رہی ہے، سملیرٹی نظر آ رہی ہے. جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہیں، جیسے نبی ہیں ویسے ہم ہیں. اسی ایک آیت کے اندر آدھا حصہ حضور کو ایکسپشنل بتا رہا ہے اور آدھا حصہ حضور کو ہماری طرح بتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نبی میں یہ دونوں ہونا ضروری ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بات سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف وہ 8-9 منٹ میں دینا چاہ رہا ہوں، جسے آپ لے کے جائیں تو کچھ لے کے اٹھیں انشاءاللہ. نبی میں دونوں ضروری ہے، فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے. اگر ہم نبی کی فضیلت کو مانیں، صرف فضیلت کو، مثلیت کو نہ مانیں، تو معاذاللہ نبی کو خدا ماننا پڑے گا. پھر نبی نبی نہیں خدا ہو جائے گا، جس کا کوئی مثلی ہی نہیں سکتا، مثلی شے. اور اگر ہم صرف سملیرٹی کو مانیں، صرف مثلیت کو مانیں، صرف بشریت کو مانیں، صرف اپنے جیسا مانیں، تو پھر نبی کو ہماری طرح ماننا پڑے گا، وہ بھی نبی نہیں ہوگا. نبی کے لیے دونوں ضروری، فضیلت بھی ضروری، مثلیت بھی ضروری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں پہلے ذرا پٹری کی جائے پھر ٹرین چلا.
تو توجہ سے جملہ ضائع نہ کریں۔ فضیلت کا تعلق عروج سے، ٹو گو اپ، اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہے، ٹو کم ڈاؤن۔ نبی میں دونوں ہونا، نبی وہی ہے جو بے مثال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، اور انسان بھی ہو، ہماری طرح بھی ہو۔ انسان نہیں مانا تو رحمان ماننا پڑے گا، جو شرک ہو جائے گا، اور انسان ہی مانا اور کچھ نہیں مانا، معمولی انسان ماننا پڑے گا، جو کفر ہے۔ تو سنیت نام ہے شرک اور کفر دونوں سے، دونوں، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جو اعتدال ہے اسی کا نام سنیت ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں نبوت کے حوالے سے، ابھی میرا 2-3 منٹ ہوا ہے۔ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ جہاں نبی کا نام بھی ہے، پیغام بھی ہے، جیسے ہم نبی کے نام کو بھی جانتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جہاں نبی کا نام تو ہے لیکن پیغام غائب ہے، جیسے یہود ہے، نصارہ ایکسیکٹرا۔ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اتنی تحریف کر دی کہ پیغام ہی غائب ہے۔ اور تیسرا وہ گروپ ہے جہاں نبی کا نہ نام ہے نہ پیغام ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان وہ تیسرا گروپ بالکل نہیں، صرف وہ گروپ، 2 گروپ، ایک وہ جہاں نام بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور ایک وہ جہاں نام تو ہے لیکن پیغام نہیں۔ ایسے لوگ جن کے نبی کا کنسپٹ ہے لیکن پیغام غائب ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے، اور ہماری طرح بھی ہے جہاں نام بھی موجود ہے، پیغام بھی موجود ہے۔ جب ہم بشریت، اگر کوئی بولے تو اسے منہ سے چپ نہ کرائیں گے ورنہ ایک شور کا اضافہ ہوگا، جس کو بولنا ہے وہ بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ادھر رکھیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل بیداری کے ساتھ۔ فضیلت اور مثلیت، dignity, exceptions of prophet and similarity of prophet، اس فضیلت و مثلیت کے تناظر میں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم نبی کے تعلق سے عقیدہ بناتے ہیں تو کل 5 عقیدے بنتے ہیں۔ کتنے زور سے بولو؟ نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، صرف 5۔ پہلا عقیدہ کافرین کا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں نہ نام ہے نہ پیغام ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کا deny the dignity of prophet، اور مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ رات دن صبح شام صرف مثلیت کی باتیں کریں گے، فضیلت کا بالکل ایبسولوٹلی انکار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں میرے دوست، جن کا نبی کا نام لیکن پیغام کا احترام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ 2 آنکھ ہماری طرح، آپ کے پاس زبان بھی ہماری طرح، آپ کے ساتھ آپ کے پاس 2 ٹانگیں ہماری طرح، 2 ہاتھ ہماری طرح، سر ہماری طرح، سینہ ہماری طرح، سب کچھ ہماری طرح۔ تو آپ نبی رہے اور ہم یوں ہی رہے، یہ نہیں چلے گا۔ اتنا کہا، ان کے کفر پر ٹھپا لگا دیا جناب نوح نے یہ کہہ کر کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روح زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ طوفان آیا، پوری دنیا ڈوب گئی، صرف بچے رہے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے۔ اس لیے کشتی کی قیمت کو سمجھو، ہلا نہ کرو۔ توجہ چاہو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ نبی ہماری طرح ہے۔ زور سے بولو، کیا کہا تھا؟
अभी तो कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह जाने शक्ल कैसी है, लेकिन कहते हैं नबी वो तो हमारी तरह, हाँ नबी की तरह है। उनको जरा प्यार से समझा दिया कि सुनो, जब उम्मते नूह, तवज्जो चाहूंगा, उम्मते नूह जब नूह की तरह नहीं हो सकती तो उम्मते मुस्तफा भी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकती। पहला तो ये वो लोग हैं जिनके लिए का कुलिया अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम इला आखिर। दूसरा सत्य है मुशरिकीन, किसका जोर से बोलो, जो पार्टनर्स बनाते हैं अल्लाह की जात और सिफात में, इनका अलग तवज्जो से सुनिएगा बड़ी गहराई से। ये लोग नबी की मिसलियत का मुकम्मल तौर पे इनकार करते हैं। ये कहते हैं नबी हमारी तरह हो ही नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, वो तो गॉड है होगा, और सिर्फ फजीलत का इकरार करते हैं। जब इनसे कोई पूछता है अरे नबी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इनके बेटे हैं, इनके भतीजे हैं, तो कहते हैं नहीं वो तो सन ऑफ गॉड है, माज़अल्लाह। They deny the similarity of prophet among us. वो इंसान है, उनकी इंसानियत का इनकार करते हैं, उनकी बशरियत का इनकार करते हैं। ये वही लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि दोनों अल्लाह के बंदे हैं और उसके नबी। ये भी हमारे लिए चैलेंज है, हम जानते हैं, इनको पहचानते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सत्य, तीसरा सत्य है जो फजीलत और मिसलियत के बीच में कंफ्यूज है। अरबी में कहा जाए तो मुज़ब्ज़बीन क्या है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कहते हैं ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, कभी दोनों को बुरा कभी दोनों को एक्सेप्ट। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए, कभी कहते ये है कभी कहते वो है, ये मुनाफिकीन भी। और आज की अगर ज़बान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली, अरे जोर से बोल दो यार, ओलमाई कंफ्यूज पीपल। ये कभी मिसलियत वालों को फॉलो करते हैं, कभी फजीलत वालों, ये कभी नबी की फजीलत का जैसा करते हैं, कभी नबी की मिसलियत का इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूज, जब ये कंफ्यूज नजर आ जाए तो समझ जाओ ये भी ऐसे ही है, जस्ट लाइक ए फ्यूज, कंफ्यूज नहीं फ्यूज हो जाए। चौथा तवज्जो, पहला आपने सुन लिया, मैं फिर दोहराता हूं। काफिरीन वो जो नबी की फजीलत का इनकार करते हैं, मिसलियत का प्रचार करते हैं। मुशरिकीन इसी के अपोजिट, ये मिसलियत का प्रचार नहीं, ये फजीलत का प्रचार करते हैं, मिसलियत का इनकार करते हैं। हम वो सब जमीन दोनों के बीच में कंफ्यूज। चौथा फिरका है मुदाहनी, इसका की तवज्जो चाहूंगा, मैं आसान भी कर दूंगा। मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का फिरका। मैं कोई फिरके का नाम नहीं ले रहा हूं, टेंशन मत लेना, बस गुस्ताखों का फिरका। इनका आलम ये कि ये बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी बारीक बात है। ये लोग नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, लफ्ज़ सिर्फ पे गौर कीजिए, ये इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। They accept the dignity of prophet, but don't promote नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट करते। और जब बात नबी की मिसलियत की आती है तो चाहे 3 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, बस नबी की मिसलियत की का प्रचार और सीरतुन नबी के बैनर तले सिर्फ मुस्तफा की सीरत बयान करने में, नबी की ये मिसलियत, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। और जब उनसे कोई पूछता भाई फजीलत भी बयान करो तो कहते हम कहाँ इनकार करते हैं। अब जो इनकार करते हैं, ये है मुदाहनीन का फिरका।
the most dangerous firqa. And last but not the least, पांचवा, most significant sect, मोमिनीन का. मोमिनीन यानी हम लोग. और आसान कर दो, अहले सुन्नत वल जमात. अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा. सुन्नियों हम क्या करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, गौर से सुनिएगा. हम नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं. जैसे वो लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे ही हम लोग मिसलियत का हम मानते हैं कि वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं. मानते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में पैदा हुए, वो इंसान हैं. हम उनकी मिसलियत सिर्फ इकरार करते हैं. तो हमें इकरार नहीं, बरसरे मेंबर उसका प्रचार करते हैं. हम चाहे हमारा जलसा हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा महफिले हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा 11वीं हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा 12वीं हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंसेस हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा. अरे हद तो ये है कि जिस तरह कुरान के पारों में जिक्र मुस्तफा, उसी तरह दुनिया के नजारों में भी जिक्र मुस्तफा. और जब हमसे ये पूछते हैं कि थोड़ा सा हुजूर की सीरत, कुछ उनकी फजीलत भी बयान कीजिए, मिसलियत भी बयान कीजिए, तो हम भी उन्हीं की स्टाइल में जवाब देते हैं. हम कहाँ इनकार करते हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं. ये कुछ दिनों से मुनाजरों का शहर कहलाने लगा. हेलो, ऐसे ही 2 ग्रुप में मुनाजरा हो रहा है. तुम्हारे फोन में बैटरी मुजाहिदीन की जमात की है, मोमिनीन की 10 मुताला दोनों ने किया. सुबह 10 बजे जब सब पहुंचे मेंबर तक, क्या भैया, जो मोमिनीन की जमात के जो ठीक है, मुतकल्लिम थे खड़े, उन्होंने सुनो भाई, इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो सके, हम दोनों रात किताबें पढ़ रहे थे. मैं